اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ جس وقت سے انسان اس دنیا پر آیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرمائے ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، تو اسی دن سے دو گروہ اس دنیا میں وجود میں آ گئے۔ ایک وہ لوگ جو ماننے والے تھے اور ایک وہ لوگ جو ماننے والے نہیں تھے، یعنی حابیل اور قابیل کے معاملے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، ایک مسلمان یعنی اطاعت گزار اور ایک کافر یعنی انکار کرنے والے۔ دونوں کی خوراک مختلف۔ ماننے والے اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، جبکہ نہ ماننے والے وہ اس میں کسی میں کوئی خیال نہیں کرتے، ان کے لیے ہر چیز جائز ہے، وہ کھاتے جاتے ہیں اسے۔ لیکن جو بات پاکیزہ اور حلال کھانے والے کا خون بھی سرخ رنگ کا اور ناجائز اور حرام کھانے والے کا خون بھی سرخ رنگ کا، اور دونوں کے جسموں میں بہنے والا سرخ رنگ کا خون، بہتا ہوا خون حرام، یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والے کا خون حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے، اور حرام چیزیں کھانے والے کا خون بھی حرام ہی ہے، کیونکہ یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ خون ناک سے وضو ہے، جب وہ بہتا ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اس میں کسی نبی، کسی ولی یا کسی عام مسلمان کی کوئی پہچان نہیں ہے، یعنی اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، سب کے لیے ایک سا ہی حکم ہے۔ لیکن آگے جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور خون ایک برتن میں اکٹھا کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ خون والا برتن لے جاؤ اور اسی ایسی جگہ پھینکنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو وہ جب اس برتن کو لے کر گئے تو دیکھا کہ کہاں پھینکوں، آخر انہوں نے اسے وہ پی لیا۔ جب حضرت سفینہ واپس آئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے وہ خون کہاں ڈالا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے وہ پی لیا ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے وہ پی لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر یہی کام حضرت عبداللہ بن زبیر کے سپرد کیا گیا۔ ان سے بھی کہا گیا کہ یہ خون کسی ایسی جگہ پر پھینکنا جہاں پر کوئی نہ دیکھے، تو انہوں نے اسے پی لیا۔ جب واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا بھی کہاں پھینک کر آئے ہو؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے وہ پی لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی یہی کہا کہ تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اسی طرح جب جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو سعید خدری کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ خون زخموں سے وہ چوس لیا اور اسے پی گئے، اور ان کے لیے بھی یہی بشارت دی گئی۔ اسی طرح ایک لونڈی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج کے بعد تمہارا پیٹ درد نہیں کرے گا۔ آخر میں دو سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں حکم دیا، اسی پر عمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عمل کریں گے تو وہ ناجائز ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ آپ بتائیے، پورا ذخیرہ حدیث چھان ماریے تو کہیں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خون پینے کا نہیں کہا تھا۔
انہوں نے محبت میں، احترام میں خون کو پیا تھا، اس کی تکریم کے لیے وہ پیا تھا کہ کہیں اس پر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، اس لیے وہ خون کو پی گئے۔ دیکھیے، میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس قدر بھی آپ انبیاء کی عزت کریں گے، صلحاء کی عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے میں آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ محبت کیجئے، ہر معاملے میں اولیاء سے، انبیاء سے محبت کیجئے، محبت کا درس دیجئے، لوگوں میں محبت کے لیے باتیں کیجئے، فرقے میں نہ پڑیے، فتوے نہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے لیے محبت پیدا کر دے اور ہمیں ان کے صحیح اصل اقتدا کرنے والے بنا دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔